نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله عز وجل في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، حمد و ثنا اور دنیا کی تمام خوبیاں، اچھائیاں اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے سارے ہی نیک بندوں پر، خصوصیت کے ساتھ ہم انسانوں کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنت اور کوششوں سے آج ہم اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، صبح سے شام تک زندگی میں ہم بہت سارے کام کرتے رہتے ہیں، اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ جو بھی وہ کام کر رہا ہے وہ کامیاب ہو، وہ مکمل ہو،
پورا ہو، اچھے طریقے سے وہ کام پائے تکمیل کو پہنچے. اور اس کام کے پیچھے انسان محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، دوڑ و دھوپ بھی کرتا ہے، دنیا کے حساب سے جتنی جد و جہد ہو سکتی وہ کرتا ہے، تاکہ وہ جو سٹیپ لیا ہے یا جو اقدام کر بیٹھا ہے، جو کام کرنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ کام پورا ہو جائے اور اچھے طریقے سے اس کا رزلٹ آئے. میں اور آپ صرف مسلمان انسان ہی نہیں بلکہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ میں اور آپ مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے. عام انسانوں کی طرح اگر ہماری بھی زندگی ہو تو پھر بے ایمانوں اور ایمان والوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، چاہے وہ دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو دنیا کے اعتبار سے تم محنت کرو، کوشش کرو، دنیا میں جو بھی جائز وسائل ہے، اسباب ہے، سورسز ہے، ان تمام چیزوں کو اپناؤ، لیکن کبھی ان تمام سورسز پر تمہارا ڈیپینڈ نہیں ہونا ہے. خالی صرف وسائل پر، تمہاری اپنی ٹیلنٹ پر محنت پر جو ہے تکیہ کر کے نہیں بیٹھنا ہے. کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے، کسی بھی کام کو مکمل اور پورا کرنے کے لیے دنیاوی ایک اعتبار سے، دنیاوی ناحیے سے انسان کو محنت اور کوشش بھی کرنی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ اسلام مسلمانوں کو تعلیم دیتا ہے کہ اس کوشش کو رنگ دینے والی جو ذات ہے، اس کوشش کو پوری کرنے والی ذات ہے، اس ذات سے بھی تمہارا تعلق ہونا چاہیے، اس ذات سے بھی تمہارا جوڑ ہونا چاہیے. یعنی موٹے الفاظ میں اگر کہیں تو آدمی محنت بھی کرے اور ساتھ میں اللہ پر بھروسہ بھی کرے. اگر صرف ہم محنت پر ہی بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، دنیا کے ٹیلنٹ پر ہی ہم بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، اللہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اللہ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ پر ہمارا کوئی وشواس نہیں ہے، اللہ سے ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے، تو پھر ہمارے ایمان میں اور بے ایمان والوں میں کیا فرق رہ جاتا؟ تو یاد رکھیے، دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، ہر چھوٹے بڑے کام میں محنت اور کوشش کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کام کو پوری کرنے والی جو ذات ہے، میرے اور آپ کو کامیابی تک پہنچانے والی جو ذات ہے، اللہ کی ذات، اس اللہ کی ذات سے بھی ہمارا تعلق جڑے رہے. اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے، اللہ سے اپنا لگاؤ پیدا کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری وظیفے اور دعائیں بتائی گئی ہیں. لیکن آج کے جمعے کے خطبے میں ایک ایسا چھوٹا لفظ بتانے جا رہا ہوں جو پڑھنے میں آسان ہے، بولنے میں آسان ہے، لکھنے میں آسان ہے، یاد کرنے میں آسان ہے، سمجھنے میں آسان ہے اور ادا کرنے میں بھی آسان ہے. اور ایک آدھ مرتبہ اگر انسان سن بھی لے تو انسان کو آرام سے وہ لفظ یاد ہو جاتا ہے. وہ لفظ کیا ہے؟ بسم اللہ. یعنی آدمی کوئی بھی کام کر رہا ہے، محنت اور کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اس محنت کو رنگ لانے والی ذات، اس محنت کو مکمل اور صحیح نتیجے تک پہنچانے والی جو ذات ہے، اس ذات سے جوڑنے کے لیے لفظ ہے. وہ لفظ کیا ہے؟ بسم اللہ. بسم اللہ کے معنی ہے اللہ کے نام کے ساتھ. کوئی بھی کام کر رہے ہیں ہم، بسم اللہ کہہ کر شروع کریں. ہر اچھے اور خیر کے کام میں بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر شروع کرے. یاد رکھیں، اس بسم اللہ کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ جس کام کے ساتھ بسم اللہ جڑ جائے اس کام میں خیر ہی خیر، بھلائی ہی بھلائی اور برکت ہی برکت رہے گی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال میں ہمارے نبی بنتے ہیں. مکے والوں کے شرک سے، ان کی بت پرستی سے بیزار ہو کر اللہ کے رسول مکے کے قریب حرا نامی پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے غار میں جا کے بیٹھ کر ذکر کرتے بیٹھ گئے تھے. ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آ کے کہتے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اس سے پہلے کہ 40 سال کی مدت میں ہمارے نبی ایک عام انسان تھے، نیک انسان تھے، نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے. جیسے ہی قرآن مجید کا یہ پہلا حصہ، قرآن مجید کی یہ پہلی وحی، اللہ کی طرف سے پہلا میسج اور پیغام اترتا ہے تو ہمارے نبی ایک عام انسان سے بڑھ کر جو ہے اللہ کے رسول بن جاتے، اللہ کے نبی بن جاتے.
ان 5 آیتوں پر آپ غور کر دیکھیے، جہاں ان 5 آیتوں میں پڑھنے لکھنے کی بات کہی گئی ہے، وہیں پر ان 5 آیتوں میں پہلی آیت پر آپ غور کیجئے، اللہ نے کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ یعنی پڑھنے لکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے ہمارے نبی کو، تعلیم کا حکم دیا جا رہا ہے، علم کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے، لیکن سب سے پہلے آیت میں، پہلی وحی کی پہلی آیت میں اللہ فرماتے اقرأ، پڑھیے کس کے نام کے ساتھ؟ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اس بات سے اور اس واقعے سے اندازہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کہہ کر کام شروع کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میں اور آپ جس کتاب پر، جس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یہ آخری آسمانی کتاب ہے، شروع سے لے کر آخر تک قرآن مجید کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، قرآن مجید کا پیغام میسیج جو ہے پورا کا پورا اللہ کی طرف سے۔ قرآن کی ایک آیت ہم پڑھتے ہیں تو وہ پوری آیت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن آپ کو تعجب ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں صرف ایک سورت کو چھوڑ کر 113 سورت، یعنی ہر سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کیا۔ یعنی تعجب اس بات کا ہے کہ پورا کلام، پورا قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، لیکن ہر کلام، ہر چیپٹر کے شروع میں، ہر سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کے ہر کام کے آغاز میں، تمہاری زندگی کے ہر امور کے شروع میں اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بہت بڑے صحابی ہیں، مفسر ہیں، قرآن کے بڑے ماہر تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر اترتے، وحی لے کر اترتے، اور وحی کی آیتیں پیش کرنے سے پہلے، وہ قرآن کو اتارنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کرتے تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے، یہ اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ ابھی مجھ پر ایک نئی صورت اترنے والی ہے۔ اللہ کے رسول سمجھ جاتے تھے کہ اب مجھ پر ایک نیا چیپٹر اترنے والا، ایک نئی صورت اترنے والی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کے ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا، ہمارے نبی جو میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے، ہمارے نبی کی زندگی کا معمول تھا، ہر چھوٹے بڑے کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ لکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال تک عرب والوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ جب سارے جزیرے عرب میں لوگ مسلمان ہو گئے، عرب کے آئلینڈ میں لوگ مسلمان ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوئی، آپ کی یہ چاہت ہوئی کہ عرب کے باہر جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں، راجا ہیں، ان کو بھی جو اسلام کا پیغام بھیجے۔ اور اس ارادے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قاصدوں کو تیار کیا اور کئی خطوط اور لیٹرز لکھے، کیونکہ اس زمانے کا میڈیا یہی تھا، لوگوں تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے اس زمانے میں یہی خط ہوتے تھے، یہی لیٹر ہوتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے زمانے کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، لیٹرز لکھے۔ اور آپ کو تعجب ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں بڑے بڑے بادشاہ تھے، جیسے آج رشیا ہے، امریکہ کو سپر پاور کہا جاتا ہے، اس زمانے میں ایران کے یہ قیصر، ایران کے یہ کسرا اور روم کے یہ قیصر بڑے بڑے بادشاہ تھے، لیکن کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھجکے نہیں خط لکھتے ہوئے کہ میں کس کے نام خط لکھ رہا ہوں، لیکن خط لکھتے ہوئے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روم کے بادشاہ ہرقل کو اللہ کے رسول خط لکھ رہے ہیں، اور لکھ رہے ہیں کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نام کے ذریعے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ خط ہرقل کے نام ہے، محمد جو اللہ کے رسول ہیں ان کی جانب سے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے رسول ہر چھوٹے بڑے کام کے شروع میں اللہ کا نام لیتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف خوشحالی کے موقع پر یا پھر چین اور سکون آرام کا موقع صرف اسی وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، ایسے نہیں۔ زندگی کی گھڑی، زندگی کی مشکل سے مشکل گھڑی کیوں نہ ہو، زندگی کا کٹھن مرحلہ کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول اللہ کا نام لیے بغیر کوئی کام شروع نہیں کرتے تھے۔ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہو گیا، آپ کے دانت ٹوٹ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول سے پوچھتی ہے، زخمی کے حالت میں اللہ کے رسول سے حضرت عائشہ پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول، آپ کی قوم کے لوگوں نے آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا،
آپ یہ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا، کیا اس سے بھی برا دن آپ کی زندگی میں، آپ کے جیون میں کوئی دن آیا تھا؟ یعنی آج آپ کا سر پھوٹ گیا ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، آپ کے دانت ٹوٹ چکے ہیں، کیا اس سے بھی کوئی کٹھن دن آپ کی زندگی میں آیا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوچھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ہاں عائشہ، اس سے بھی برا دن میری زندگی میں آیا تھا، وہ دن طائف کا دن تھا۔ طائف کا دن، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھک گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ظاہر کیا، یہ ارادہ کیا کہ چلو مکے والے میری بات نہیں مانتے ہیں، مکے سے باہر ایک 60 کلومیٹر کی دور پر پہاڑ پر ایک بستی ہے، ایک گاؤں ہے طائف نامی، اور آپ نے خواہش ظاہر کی کہ جا کر طائف والوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اس نیک ارادے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلتے ہیں، اچھے ارادے سے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، جنت میں داخلہ کروانے کے لیے، اس نیک ارادے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں۔ لیکن وہاں کے لوگ بجائے اس کے کہ آپ کی بات کو مان لیتے، آپ کی دعوت کو قبول کر لیتے، لیکن ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، پتھر مار مار کے، کنکریں مار مار کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے لے کر پیر تک زخمی کر دیا۔ وضو کے لیے جوتیاں نکالی جاتی تھی تو اتنا خون جم گیا تھا آپ کی جوتیوں میں، آپ کی چپل میں، کہ جوتیاں نکلنا مشکل ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مایوسی کی حالت میں وہاں سے واپس ہو رہے تھے۔ راستے میں ایک باغ نظر آتا ہے، انگور کا ایک باغیچہ نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آرام کرنے کے لیے، کچھ چھاؤں اور سایہ حاصل کرنے کے لیے اس باغیچے میں پہنچتے ہیں۔ وہ باغیچہ طائف کے 2 بڑے سرداروں کا باغیچہ تھا، عتبہ اور شیبہ نامی 2 بڑے آدمی تھے، پھر بھی انسان تھے، انسانیت ہونے کے ناطے ان کو ترس آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کو پناہ دیتے تھے، ٹھہرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دردناک حالت کو دیکھ کر وہ عتبہ اور شیبہ اپنے غلام جس کا نام عداس تھا، عداس کو ایک انگور کا خوشہ دے کر، ایک انگور کا گچھا دے کر بھیجتے ہیں، جا کر اس محمد کو دے دو، کھلا دو۔ جب وہ عداس غلام جو ہے آ کر ہمارے نبی کے سامنے وہ انگور پیش کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے زندگی کا سب سے کٹھن مرحلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان سے کریں کہ میرے پوری زندگی میں سب سے مشکل گھڑی اور سب سے کٹھن دن اگر کوئی گزرا ہے تو وہ طائف کا دن ہے، سر سے پیر تک زخمی ہے، ایسے زخمی اور تکلیف دہ حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگور کی طرف اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں اور زبان سے یہ نکل رہا ہے بسم اللہ، یعنی اللہ کا نام لے کر اللہ کے رسول اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ وہ عداس اللہ کے رسول کے اس جملے کو سن کر آنکھیں جو ہے اللہ کے رسول کی طرف جما لیتا ہے اور حیرت سے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک ایسا جملہ کہا ہے، ایک ایسا لفظ کہا ہے کہ یہاں کے لوگ تو نہیں کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عداس سے پوچھا کہ تم کون ہیں، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو عداس کہتا ہے کہ میں ایک عیسائی ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں اور میرا تعلق عراق کے علاقے نینوا سے ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اچھا وہ نینوا جہاں حضرت اللہ کے نیک بندے حضرت یونس علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے؟ تو اور حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ وہ عداس کہتا ہے کہ اللہ کے اے محمد، آپ کو کیسے پتا کہ وہ نینوا جو ہے حضرت یونس کا گاؤں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں معلوم، وہ بھی بھائی ہے، میں بھی بھائی ہوں، ہم دونوں کا آپس میں رشتہ بھائی کی طرح ہے۔ تو پوچھتا ہے کہ وہ کیسے بھائی ہوئے؟ تو کہا کہ وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ تو یہ سننا تھا کہ عداس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنا حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر چومنے لگتا ہے، بوسہ لینے لگتا ہے۔ یہ سارا واقعہ وہ باغیچے کے جو سردار تھے عتبہ اور شیبہ جو نظر کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، وہ دونوں اس کو بلا بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو تم محمد کے ساتھ؟ تو کہتا ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس کو تمہاری قوم کے لوگوں نے بخشا نہیں، یہ وہ انسان ہے جس کے تمہارے قوم کے لوگوں نے اس کے سر سے پیر تک زخمی کر دیا ہے، یہ وہ انسان ہے کہ آج کی تاریخ میں اس سے بڑھ کر کوئی جو ہے مبارک شخص نہیں، اس سے بڑھ کر بہتر شخص کوئی نہیں۔ تو یہاں اس واقعے سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام صرف خوشحالی کے موقع پر یا سکون یا آرام اور چین کے عالم میں نہیں، بلکہ زندگی کا مشکل سے مشکل مرحلہ بھی کیوں نہ ہو، اللہ کا نام لیے بغیر کوئی کام شروع نہیں کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے، صرف یہ ہمارے نبی کے زمانے سے نہیں،
یہ صرف ہمارے نبی کے دور سے نہیں، یہ بسم اللہ کہنے کا رواج، یہ بسم اللہ کہہ کر کوئی بھی کام کرنے کی شروع کرنے کی یہ روایت، یہ رسم پرانے زمانے سے چلے آ رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو کون نہیں جانتا؟ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے وہ نبی ہے جن کی دعوت و تبلیغ کا زمانہ ہی صرف 950 سال کا ہے، اصل عمر تو اللہ ہی بہتر جانے۔ 950 سال کی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے بعد صرف 80 کے آس پاس جو ہے افراد مسلمان ہوتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیتے ہیں کہ ایک کشتی تیار کرو، جب کشتی تیار ہو جائے تو آپ کے جتنے ماننے والے سارے لوگوں کو اس پر سوار کر وہاں سے نکل جاؤ، اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، اللہ کی طرف سے طوفان آنے والا ہے۔ جب کشتی تیار ہو گئی، اب طوفان آنے والا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب برپا ہونے والا ہے۔ ذرا سوچے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت اپنے ماننے والوں سے کیا کہا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مومن بھائیوں سے، مومن بہنوں سے کہا کہ اے ایمان والو، اس کشتی میں، اس بنی بنائی کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اس کشتی کا چلنا، اس کشتی کا رکنا یہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ اور یہ اللہ کے نام کی برکت تھی کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا اللہ کا نام لیا کہ ادھر ایسے عذاب برپا ہوا کہ آسمان سے پانی برس رہا ہے، زمین سے پانی ابل رہا ہے، 1-2 دن نہیں کئی دنوں تک جو ہے پانی جو ہے ابلتا رہا، برستا رہا، اور ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اور ادھر بسم اللہ کی برکت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ساری کشتی والوں کو، سارے ایمان والوں کو صحیح سلامت جو ہے ان کو خشکی تک پہنچا دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اور آگے بڑھیے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام بہت بڑے نبی تھے، بڑی عجیب و غریب سلطنت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی۔ ایک طرف وہ اللہ کے نبی بھی تھے، اور دوسری طرف اللہ نے دنیاوی اعتبار سے ان کو بہت بڑا بادشاہ بھی بنایا۔ ایسی بادشاہت عطا کی کہ ماضی میں کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملی ہے، اور نہ آگے جو ہے کسی کو ملنے والی ہے۔ نہ صرف انسانوں پر راج کرتے تھے، انسانوں کے ساتھ ساتھ ہوائیں ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی۔ چونٹیوں کی وہ بولیاں سنتے تھے، پرندوں کے وہ چہچہانے کو سمجھتے تھے، اور جانوروں کی وہ بولیاں سمجھتے تھے۔ ایسی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کی تھی۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں ایک پرندہ تھا، ہدہد۔ آج سے چند سال پہلے ایک طوفان بھی آیا تھا، طوفان کا نام لوگوں نے ہدہد رکھا تھا۔ وہ ہدہد کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا دربار کا ایک پرندہ ہے، ہدہد نامی پرندہ تھا۔ اڑتے اڑتے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی سلطنت سے بہت دور چلا گیا، ایک ایسی سلطنت جو صنعاء کے قریب یمن کے علاقے پر پڑتی ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ وہاں کی سلطنت، وہاں کی بادشاہت کوئی انسان مرد نہیں بلکہ عورت چلا رہی ہے، عورت حکمرانی کر رہی ہے۔ اس کو تعجب ہوتا ہے اور آ کے شکایت کرتا ہے کچھ دیر کے بعد ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں، اے سلیمان علیہ السلام، میں ایک ایسی سلطنت کو دیکھ کر آیا ہوں، ایک ایسی بادشاہت کو دیکھ کر آیا ہوں کہ تعجب کی بات ہے کہ وہاں پر کوئی مرد نہیں، عورت حکمرانی کر رہی ہے، اور اس سے بڑی تعجب کی بات ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہے حقیقی خالق کو چھوڑ کر، جو حقیقی اللہ جو سب کا رب ہے، اس کو چھوڑ کر لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ ایک پرندے کو بھی شرک گوارا نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان ہو کر نماز بھی پڑھتے ہیں، دوسری جگہ بھی اپنا سر جھکا رہے ہیں، درگاہوں کو بھی جا رہے ہیں، مزاروں کو بھی جا رہے ہیں، اور جھنڈے جھاڑوں کے سامنے بھی جا کر اپنا سر جھکا رہے ہیں۔ ایک پرندے کو بھی دوسرے کے سامنے سر جھکانا گوارا نہیں، آ کے شکایت کر رہا ہے کیسی قوم کے لوگ ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ اب اتنی بڑی بات سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کیسے خاموش ہو سکتے ہیں؟ وہ ایک بادشاہ نہیں تھے، بادشاہ ہونے کے ساتھ، بادشاہ سے پہلے وہ اللہ کے نبی تھے۔ فوراً انہوں نے وہاں کی جو ملکہ تھی، رانی تھی، ملکہ سبا، اس کو جو ہے خط لکھتے ہیں۔ اب وہ خط لکھنے کا انداز دیکھیے، جب خط وہاں حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ملکہ سبا تک پہنچتا ہے تو ملکہ سبا خط کھول کر اپنے درباریوں سے کہتی ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الملا، اے درباریوں، انی القی الیہ کتاب کریم، میرے پاس بڑا ہی باوقات اور برکت والا خط آیا ہے۔ دیکھنے میں ہی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ہی برکتوں والا خط ہے، لیٹر ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بادشاہ ہیں، اور بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ جس کو خط لکھ رہے ہیں وہ بھی ایک وقت کی بڑی ملکہ ہے، رانی ہے، اس کو خط لکھ رہے ہیں۔ اور لکھ رہے ہیں کیسے؟ یہ خط
حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور جو اصل بات ہے وہ بات شروع کرنے سے پہلے نام لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور اسی بسم اللہ کی برکت ہے کہ وہ ملک سبا جو کسی وقت سورج کی پوجا کرتی ہے، چند مہینوں کے اندر، چند دنوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیتی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر اللہ کے نام کے ذریعے سے کام کرنے کی عادت، یہ نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کا طریقہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نبیوں کی رسم ہے، روایت ہے، ہم بھی اپنی زندگی میں لائیں۔ ہر چھوٹے بڑے کام میں، چاہے دینی کام ہو، دنیاوی کام ہو، کام کرنے سے پہلے آدمی بسم اللہ کہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے لے کر شام تک کی کتنی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے کہ ہر دعا میں آپ دیکھیے کہیں نہ کہیں اللہ کا نام آتا ہے۔ آدمی سوتا ہے، سوتے وقت کیا دعا پڑھتا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ اس میں بھی دیکھیں کہ اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ آدمی کھانا کھا رہا ہے، کیا دعا سکھائی ہمارے نبی نے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ بھول گیا، بسم اللہ فی اولی و آخری۔ آدمی پانی پی رہا ہے، بسم اللہ۔ پانی پینے کے بعد الحمدللہ۔ آدمی بیت الخلاء میں داخل ہو رہا ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آدمی مسجد میں داخل ہو رہا ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے باہر نکل رہا ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ قدم قدم پر نبی علیہ السلام نے ہم کو اللہ کا نام لے کر کام شروع کرنے کی ہمیں تربیت دی ہے، عادت ڈالی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو، مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو، زندگی کے ہر اچھے کام میں، ہر خیر کے کام میں بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لے کر کام شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، آمين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وتم وهم أكبر۔